السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول عقاب بائے اسلم راہی ایم اے۔ اردو ناول عقاب کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ عقاب قسط نمبر 37۔ کوہستانوں سے گھری ہوئی اس وادی میں ابن عساکر کے پڑاؤ میں عماد الدین نے شام کا کھانا کھایا اور عشاء کے بعد تک وہ اپنے سالاروں کے ساتھ پیش آنے والی جنگ کے طریقہ کار پر گفتگو کرتا رہا۔ وہاں سے روانہ ہونے سے قبل عماد الدین نے اپنے لشکر کو 4 برابر کے حصوں میں تقسیم کیا۔ ابن عساکر کے لشکر کو اس نے ہراول دستوں کے طور پر استعمال کیا۔ قلب اس نے اپنے پاس میمنہ عامر کو اور میسرہ عز الدین کے سپرد کرنے کے بعد وہ اس وادی سے مغرب کی طرف کوچ کر گیا۔ فرانس اور قسطنطنیہ کے بادشاہوں نے اپنے لشکر کو، جس کی گنتی تک آسان نہ تھی، شہر شیراز کے چاروں طرف پھیلا رکھا تھا۔ پہلے وہ شہر پر تیر اندازی پر اکتفا کرتے رہے، اب انہوں نے قریبی جنگل سے لکڑی کاٹ کر منجنیقیں بنا لی تھی اور شہر پر انہوں نے سنگ باری بھی شروع کرا دی تھی۔ شیراز کے محصور مسلمانوں نے بھی قلعے کے برجوں میں چھوٹی منجنیقیں نصب کر رکھی تھی، جن کی مدد سے وہ دشمن پر پتھر، آگ اور کھولتا ہوا پانی پھینکتے، جس کے باعث وہ دشمن کو اپنی فصیل کے قریب آنے نہ دے رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب جبکہ شہر کے محصور مسلمانوں اور حملہ آوروں کے درمیان جنگ رکی ہوئی تھی، صلیبی لشکر کا ایک بڑا حصہ چاق و چوبند کی حالت میں جاگ رہا تھا، باقی کا لشکر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ قلعہ کے مسلمان بھی اپنی برجوں میں چوکس تھے۔ نصرانیوں کو ابن عساکر کی طرف سے شب خون کا خدشہ تھا، لہٰذا انہوں نے شہر کے چاروں طرف اپنے کچھ دستے حملہ آوروں کی نگرانی پر مقرر کر رکھے تھے۔ اچانک آدھی رات کے قریب جبکہ شیراز کے آسمان تلے کائنات کی ہر شے محو استراحت تھی، عماد الدین اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے قریب پہنچ گیا۔ نصرانیوں کو اس لشکر نے جو جاگ کر پہرا دے رہا تھا، عماد الدین کے لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز رات کے خاموش سناٹے میں سن لی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے سوئے ہوئے لشکر کو جگانا شروع کر دیا۔ فرانس اور قسطنطنیہ کے شہنشاہ فوراً جاگ گئے اور اپنے لشکر کو درست کرنے لگے۔ دوسری طرف قلعے کے مسلمان بھی دشمن کی اس نقل و حرکت پر چوکس ہو گئے تھے۔ دفتن ابن عساکر اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانوں کے اندر سے نکلا اور دشمن کے شمالی حصہ پر حملہ آور ہوا۔ دشمن نے اسے ایک شب خون ہی جانا اور ان کا سارا لشکر شہر کے چاروں طرف سے سمٹ کر شمال کی طرف ابن عساکر کی سرکوبی کو بڑھا۔ وہ ابن عساکر کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ ابن عساکر کا یہ حملہ ایسا غضبناک تھا کہ وہ اپنے سامنے آنے والے نصرانیوں کو تہہ تیگ کرتا ہوا اندر تک گھستا چلا گیا۔ عین اس وقت جبکہ وہ اپنے دشمن کو ابن عساکر گھیرنے میں مصروف تھا، جنوب کی طرف سے عماد الدین نے حملہ کر دیا۔ اب ایک افراتفری کا عالم اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دشمن کے کچھ حصے شہر کے مغرب اور مشرق سے ہوتے ہوئے جنوب کی طرف بھاگنے لگے، لیکن اسی لمحہ 2 طوفان اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ عامر اپنے حصے کے لشکر کو لے کر مغرب میں اور عز الدین مشرق میں ٹوٹ پڑے۔ ایک انتشار، ایک طوفان اور ایک انقلاب تھا جو اندھیری رات میں شیراز کے چاروں طرف اٹھ کھڑا ہوا۔ عماد الدین کا لشکر بلند آوازوں میں اللہ اکبر پکارتا ہوا دشمن کو ادھیڑنے اور بھنبھوڑنے لگا۔ فرانس اور قسطنطنیہ کے بادشاہ، جو کنیزان شبستان کے ساتھ جلوہ روحت اور رویا جمیل کے عادی تھے، عماد الدین کے سامنے اپنی ساری عظمت دیرینہ کو بھول کر بدحواس ہو کر رہ گئے۔ وہ اپنے جنگی جنون کی ساری تقلید و توارث کے باوجود مضطرب ہو کر رہ گئے تھے۔
عماد الدین کے حملوں سے رن اور زمین لرز رہی تھی۔ قلعے کے اندر محصور مسلمانوں کو جب خبر ہوئی کہ ابن عساکر کے علاوہ سلطان عماد الدین بھی ان کے دشمن پر حملہ آور ہو گیا ہے تو انہوں نے بڑی جرات اور بے جگری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بڑی رازداری سے شہر کے دروازے کھولے اور قلعے کے اندر سے مسلح لشکر نکل کر دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ صلیبی جنونیے جو مسلمانوں کے قتل و غارت اور لوٹ کھسوٹ کے ارادے سے ارض مشرق میں وارد ہوئے تھے، اپنے انتہائی کبیر روز مکافات کا سامنا کر رہے تھے۔ اپنے 7 لاکھوں کی جمعیت رکھنے والے فرانسیسی اور رومن حکمرانوں کے پاؤں سے زمین سرک گئی۔ وہ اپنے سارے آدرش اور مقاصد بھول گئے، اور صبح ہونے سے کچھ قبل جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے لشکروں کا زیادہ حصہ کٹ کر زمین بوس ہو گیا ہے اور باقی بچنے والے ان جنگجو مسلمان مجاہدوں کا سامنا کرتے ہوئے جی چرانے لگے ہیں، تو وہ اپنی مرگ پر اپنی شکست کو ترجیح دیتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بچا کچا صلیبی لشکر فریب سے لالی ہوئی اپنی ہر چیز کو وہیں چھوڑ کر ان غلیظ بھیڑیوں کی طرح بھاگ کھڑا ہوا جس کے پیچھے گڈریے اور چوپان اپنی تلواریں سونت کر لگ گئے ہوں۔ عماد الدین نے ایک والہانہ جذبے اور موجز عصری میں دشمن کو میدان جنگ سے پسپا کرنے کے بعد دور تک ان کا تعاقب کیا۔ وہ دشمن کی سپاہ کو یوں کاٹ رہا تھا جیسے کوئی بتانے خیال اور رنگو بو کے صنم توڑتا ہے۔ ایک عجیب جذبہ جہاد، ایک انوکھا شوق تھا جس سے مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ لشکر کو جڑوں سے اکھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اندھیرے اور تاریکی میں عماد الدین اپنے لشکر کو اپنی ضربوں سے کم کرتا رہا۔ جب کائنات کے نور سحر عطا ہو رہا تھا تو اس نے تعاقب ترک کر کے واپسی کا رخ کیا۔ فرانس اور قسطنطنیہ کے بادشاہ بڑی مشکل سے اپنے جانیں بچا کر بھاگے تھے۔ عماد الدین کے ہاتھ اس قدر مال غنیمت لگا کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا۔ دشمن اپنی ہر چیز نصب شدہ خیموں کے اندر ہی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ عماد الدین نے مال غنیمت کا نصف ابن عساکر کے حوالے کر دیا، باقی نصف کو اس نے پھر 2 حصوں میں بانٹا۔ ایک حصہ اس نے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا اور دوسرا حصہ اپنے مرکزی شہر موصل روانہ کر دیا۔ شیراز میں عماد الدین نے چند ہفتوں تک قیام کیا اور قلعے کی در و دیوار کو درست کر کے وہ اسے اور زیادہ مضبوط اور استوار کرنے لگا تھا۔ مغرب کی طرف بھاگتے ہوئے فرانس اور قسطنطنیہ کے بادشاہوں کو ان کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ 2 اور مضبوط اور عظیم الشان لشکر ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک لشکر خود یروشلم کا بادشاہ لے کر آ رہا ہے، دوسرا لشکر جرمنی کی طرف سے آ رہا ہے۔ دونوں بادشاہ رک گئے، وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ فرانس کا بادشاہ جنوب کی طرف بڑھ کر نصرانیوں کے ایک قلعے بارین کے مضافات میں یروشلم کے بادشاہ کے ساتھ جا ملا، جبکہ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے وہیں رک کر انتظار کیا، یہاں تک کہ جرمنی کا لشکر بھی اس کے ساتھ آ ملا۔ اس طرح عماد الدین سے نمٹنے کے لیے انہوں نے 2 محاذ کھولے۔ ایک محاذ پر فرانس اور یروشلم کے بادشاہ تھے اور دوسری طرف جرمنی اور رومن کا متحدہ لشکر تھا۔ 2 گدوں اور کرگسوں کے درمیان ایک شاہین اور 2 ریچھوں کے درمیان ایک تیندوا گھرتا دکھائی دینے لگا۔ پورا یورپ عماد الدین کے خلاف امڈ آیا تھا۔ خراسان سے طنجہ اور کوہستان قفقاز سے حضرموت اور دشت لوط تک پھیلا ہوا عالم اسلام تکلیف دہ خاموشی اور چپکلش میں مبتلا تھا۔ عالم اسلام کا یہ رجل رشید کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارنے کی بجائے اپنے رب کا نام لے کر اکیلا ہی دشمن کے سامنے آہنی حساد بن کر کھڑا ہو گیا۔ عماد الدین کو بھی دشمن کے اس 2 جگہ جمع ہونے کی اطلاع مل گئی۔ جو مال غنیمت اس کے ہاتھ لگا تھا
وہ اس نے فوراً موصل روانہ کر دیا۔ شہر شیراز سے اس نے فوراً کوچ کیا۔ ابن عساکر کو اس نے شیراز ہی میں قیام کرنے کا کہا کہ وہ جرمنی کے متحدہ لشکر پر نگاہ رکھے۔ خود وہ عامر اور عز الدین کے ساتھ رات کی گھمبیر تاریکی میں تیز آندھی اور تند طوفان کی طرح یروشلم اور فرانس کے متحدہ لشکر کی طرف بڑھا۔ دشمن کو اس نے اچانک جا لیا اور قلعہ بیرین کے مضافات میں اس نے دشمن پر 3 اطراف سے حملہ کیا۔ سامنے سے عماد الدین خود عذاب بن کر نازل ہوا تھا، دائیں بائیں سے عامر اور عز الدین رعد اور برق بن کر ٹوٹے۔ شب کے گھپ اندھیرے میں رزم گاہ میں رست خیزی کا ایک عالم پیدا ہو گیا تھا۔ صبح ہونے سے قبل ہی عماد الدین، عامر اور عز الدین نے فرانس اور یروشلم کے بادشاہوں کو ذلت آمیز اور عبرتناک شکست دی۔ عماد الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ دور تک دشمن کا تعاقب کیا اور بھاگتے ہوئے دشمن کو زیادہ تر حصے کو کاٹ کر اس نے رکھ دیا۔ فرانس کا بادشاہ اس شکست کے بعد فرانس بھاگ گیا اور یروشلم کے بادشاہ نے یروشلم جا کر اپنی جان بچ جانے پر شکر ادا کیا۔ دوسری طرف روما کے شہنشاہ اور جرمن لشکر کو اس جنگ کے انجام کی خبر ہوئی تو جرمن وہاں سے کوچ کر کے جرمنی روانہ ہو گئے اور رومن شہنشاہ قسطنطنیہ چلا گیا۔ ان کا اس طرح میدان جنگ اور رزم گاہ سے منہ موڑ کر بھاگ جانا اس امر کا غماز تھا کہ وہ سب مل کر بھی ایک اکیلے عماد الدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یورپ کے امڑتے طوفان کا رخ موڑنے کے بعد عماد الدین نصرانیوں کے قلعہ بیرین کی طرف بڑھا اور اس پر سختی اور سنگینی سے حملہ کیا کہ محافظ فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکی، اور اس شہر کو بزور شمشیر فتح کرتا ہوا عماد الدین معرۃ النعمان اور قلعہ کفر تاب کی طرف بڑھا۔ عماد الدین نے پہلے معرۃ النعمان کو فتح کیا، پھر اس نے کفر تاب کا محاصرہ کر لیا۔ عماد الدین کو بری طرح مصروف دیکھ کر نصرانیوں نے ایک گہری سازش تیار کی۔ شیراز اور بیرین میں عماد الدین کے ہاتھوں جن لشکروں کو شکست ہوئی تھی، ان کے بکھرے ہوئے جنگجو جمع ہو گئے اور انہوں نے مل کر حلب شہر پر حملہ کر دیا۔ ان کا مقصد تھا کہ عماد الدین کی غیر موجودگی میں جب حلب فتح کر کے عماد الدین سے اپنی منمانی شرائط منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کی بدقسمتی کے عماد الدین کو اس کی خبر ہو گئی۔ اس نے فوراً عامر اور عز الدین کو حلب پر بڑھنے والوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور خود اس نے کفر تاب کا محاصرے میں اور زیادہ سختی پیدا کر دی۔ عامر اور عز الدین دونوں نے مل کر حلب کی طرف بڑھنے والے لشکر کو حلب سے کافی دور ایک کھلے میدان میں فاش اور ذلت آمیز شکست دی۔ اس لشکر کا آدھے سے زیادہ حصہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ بقیہ لشکر بھاگ کر اڑیسہ شہر کی طرف چلا گیا، جو ایشیا میں قسطنطنیہ اور انطاکیہ کے بعد صلیبیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اتنی دیر میں عماد الدین نے بھی قلعہ کفر تاب کی محصور فوج کو شکست دینے کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا۔ دشمن کو شکست دینے کے بعد عامر اور عز الدین جب حلب شہر میں واپس آئے تو اس کے دوسرے روز عماد الدین بھی وہاں پہنچ گیا۔ شہر سے باہر ایک کھلے اور وسیع میدان میں عز الدین اور عامر نے اپنے سلطان کا استقبال کیا۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر عماد الدین بڑے اتفاق کے ساتھ عامر اور عز الدین سے ملا۔ دونوں کو گلے لگا کر اس نے ان کی پیشانیاں چوم لی اور کھلے میدان میں بے مہار صلیبیوں کو عبرت خیز شکست دینے پر ان دونوں کو مبارکباد دی۔ عامر کو گلے لگانے کے بعد عماد الدین پیچھے ہٹا، مگر فوراً ہی پھر عامر کی طرف مڑا، جیسے کوئی بھولی بسری بات اسے یاد آ گئی ہو۔ عامر کے قریب ہو کر اس نے بڑی شفقت اور محبت میں پوچھا،
اے فرزند، تیرے اہل خانہ کہاں رہتے ہیں؟ عامر نے گردن کو خم کرتے ہوئے کہا، سیدی، میری بیوی اور 2 بچے امیس کی نگرانی میں راسو شمرا میں رہتے ہیں۔ پھر عماد الدین نے دلچسپی سے پوچھا، تمہارے بچے کتنے بڑے ہیں؟ عامر نے اپنے سر پر امامے کے پیچ درست کرتے ہوئے کہا، لڑکے کی عمر 5 برس اور اس کا نام نافع ہے، لڑکی 3 سال کی اور اس کا نام نائرہ ہے۔ عماد الدین نے عامر کا شانہ ہلکے سے دباتے ہوئے کہا، آج ہی یہاں سے کسی کو امیس کی طرف راسو شمرا روانہ کر کے پیغام بھجوا دو کہ تمہاری بیوی اور بچوں کو لے کر موصل آ جائے۔ ہم صرف چند روز یہاں قیام کریں گے، اس کے بعد موصل روانہ ہو جائیں گے۔ میں وہاں پہنچتے ہی ایک عمدہ مکان کا بندوبست کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو ساتھ رکھ کر اپنے فرائض انجام دو، اس طرح ان کی پرورش اور نگہداشت بھی درست ہو سکے گی۔ موصل میں اپنے لشکر کو چند یوم آرام کرنے کا موقع دوں گا۔ اس کے بعد میرا ہدف نصرانیوں کا شہر اڑیسہ ہوگا۔ اب تم جاؤ اور کسی کو امیس کی طرف روانہ کر دو کہ وہ موصل پہنچ جائے۔ عامر پیچھے ہٹا اور خیموں کے اندر چلا گیا۔ عماد الدین عز الدین کے ساتھ اپنے لشکر کو پڑاؤ کرتے دیکھنے لگا۔ موصل شہر سے باہر 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک بہت بڑا چوک تھا، جہاں سے بیک وقت 6 شاہراہیں مختلف سمتوں کو جاتی تھی۔ ایک دریائے فرات کو پار کر کے کربلا، کوفہ، چرہ اور قادسیہ سے ہوتی ہوئی مدینہ النبی، دوسری موصل سے بالبک، وہاں سے راسو شمرا، پھر دمشق اور یرموک سے ہوتی ہوئی یروشلم کی طرف نکل گئی تھی۔ تیسری شاہراہ رقہ سے حلب، چوتھی دریائے دجلہ کو پار کر کے تبریز، وہاں سے آذربائیجان اور کوہستان قفقاز کو چلی گئی تھی۔ 5ویں سڑک رے اور جرجان سے ہوتی ہوئی دریائے جیہوں کی طرف، اور 6ٹھی شاہراہ ہمدان اور اصفہان اور یزد کے پاس سے گزر کر دشت لوط کو جاتی تھی۔ عامر ہر روز موصل سے نکل کر اس چوک پر آتا اور گھڑیوں وہاں ایک پتھر پر بیٹھ کر اس شاہراہ کی طرف دیکھتا رہتا جو راسو شمرا کی طرف سے آتی تھی۔ اسے راشیل اور بچوں کا انتظار تھا۔ عماد الدین نے موصل میں اسے ایک عمدہ اور خاصی بڑی حویلی مہیا کر دی تھی۔ یہ ان میں سے ایک تھی جو سلطان کے قصر کے ارد گرد تھی، اور ان میں سلطنت کے معزز ارکان رہتے تھے۔ ایک روز شام سے تھوڑی دیر پہلے عامر اسی چوک میں ایک پتھر پر بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا راسو شمرا سے آنے والی شاہراہ پر ہلکی ہلکی گرد اڑتی دکھائی دی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھوں کا چھجا بنا کر اس نے دیکھا تو دور شاہراہ پر اسے 2 گھوڑوں کی ایک بگی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اس بگی کے آگے آگے 2 گھڑ سوار بھی تھے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بھاگ کر اس نے اپنے گھوڑے کو پکڑا جو دائیں طرف جانب ہری ہری گھاس چر رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی گھوڑے کو دہانا چڑھایا، پھر وہ اس پر سوار ہوا اور اسے بگی کی طرف سر پر دوڑا دیا۔ قریب جا کر اس نے دیکھا بگی کے گھوڑوں کو امیس ہانک رہا تھا، اور بگی کے آگے آنے والے سپاہی عامر سے قریب ہوئے، اور ان میں سے ایک نے عامر سے کہا، یا امیر، کیا ہمیں اب اجازت ہے کہ ہم جائیں؟ عامر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں تم اب جاؤ، میں تم دونوں کا شکر گزار ہوں۔ ان دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور انہیں موصل کی طرف سر پر دوڑا دیا۔
उमैस बग्गी से उतरा। इतनी देर में आमिर भी घोड़े से कूद चुका था। उमैस ने आगे बढ़कर इसे गले से लगा लिया। इतनी देर में बग्गी के अंदर से राशील की आवाज सुनाई दी, ए आम, इस वीराने में तुमने बग्गी क्यों रोक दी? जल्दी चलो, शाम होने वाली है। अंधेरा फैलने से पहले हमें मूसल पहुंच जाना चाहिए। उमैस ने आमिर से अलहदा होते हुए बुलंद आवाज में कहा, राशील, नीचे उतरो बेटी, देखो आमिर हमें लेने आया है। आमिर का नाम सुनकर नन्ना नाफे और नायरा फौरन बग्गी से कूद पड़े। दोनों बहन भाई भागते हुए आगे बढ़े और आमिर की टांगों से लिपट गए। आमिर वहीं जमीन पर बैठ गया और अपने बेटे और बेटी को अपने साथ लिपटाकर इसने प्यार करते हुए पूछा, तुम कैसे हो मेरे बच्चों? नायरा ने शिकवा करते हुए पूछा, आप घर क्यों नहीं आते बाबा? आमिर के जवाब देने से कबल ही नाफे ने कहा, या अबी, मैं हर रोज शहर से बाहर निकलकर आपकी राह देखा करता था, लेकिन आप नहीं आए। आमिर ने दोनों को चूमते हुए कहा, मैं जल्दी जल्दी वहां ना आ सकता था, इसीलिए अब तुम लोगों को अपने पास बुला लिया है। इतनी देर में राशील भी बग्गी से उतरकर आमिर के करीब आ गई। आमिर खड़ा हो गया और राशील की तरफ देखते हुए इसने दबी दबी मुस्कुराहट में पूछा, राशील, कैसी हो तुम? राशील ने बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहा, यही तो मैं भी आपसे पूछने वाली थी। हम तो रासू शिमरा में आपका इंतजार करते करते थक गए थे। आपने अच्छा किया यहां बुला लिया, वरना नाफे और नायरा तो अब रोज मेरे साथ झगड़ा करने लगे थे कि अब्बी के पास चले। आमिर ने मगरिब में गुरूब होने वाले सूरज की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम तीनों बग्गी में बैठो और चले, सूरज गुरूब होने वाला है। नाफे ने मचलते हुए कहा, अब्बी, मैं आपके साथ घोड़े पर बैठूंगा। नायरा ने भी आमिर की अबा पकड़कर राशील की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी अब्बी के साथ बैठूंगी। राशील बग्गी में बैठ गई। उमैस ने भी सवार होकर बग्गी के घोड़ों को हाँक दिया। आमिर ने अपने घोड़े पर नायरा को आगे और नाफे को पीछे बिठा लिया और यूं वो मूसल की तरफ चल दिए। जब सूरज गुरूब हो रहा था तब आमिर इन्हें लेकर अपनी हवेली में दाखिल हुआ। ये एक काफी बड़ी हवेली थी, जिसके दाईं तरफ अस्तबल और बाईं तरफ छोटा सा एक बाग था। राशील जब नीचे उतर गई तब उमैस बग्गी को अस्तबल की तरफ हाँक कर ले गया। आमिर का घोड़ा खुद ही अस्तबल की तरफ चला गया। राशील बड़े गौर से हवेली को देख रही थी। आमिर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी है? राशील ने खुशी और इत्मीनान में कहा, ये तो एक बहुत ही अच्छी और उम्दा हवेली है। अगर आप हमें सरकंडों की किसी झोपड़ी में रहने के लिए बुलाते तो भी मैं खुदा का शुक्र अदा करती और अपनी किस्मत पर रश्क करती। आमिर ने पहले राशील, नाफे, नायरा और उमैस को सारी हवेली दिखाई। फिर उन्होंने मगरिब की नमाज अदा की। इसके बाद सब मिलकर खाने का इंतजार करने लगे।